بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کیئر سے میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے نئے ویزے کے اوپر۔ واپس جب آپ آتے ہیں تو پرانے ویزے کا عمل کیا رہے گا، اس پہ میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور سابقہ کمپنی آپ کے اوپر کیس کب تک کر سکتی ہے اس پہ میں بات کروں گا، کیونکہ یہ دونوں ابہام موجود ہیں مارکیٹ میں۔ سب سے پہلے ایک نصیحت سے بات شروع کروں گا۔ میں نے جب سے انفارمیشن کیئر سے سٹارٹ کیا، آپ کو پہلے دن سے بول رہا ہوں، سند امر سے بچیں، سائن بسمہ کبھی کسی پیپر پہ نہ کیا کریں جب تک آپ کے پاس اس پیپر کو پڑھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ یعنی کہ آپ نے بنا پڑھے ہوئے، بنا سمجھے ہوئے پیپر کو سائن بسمہ نہیں کرنا۔ ہمارے ہی کچھ بھائی ہیں، ہمارے ہی کچھ دوست ہیں جن کو مطلب نالج نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بات سنی ہے تو وہی صحیح ہے، تو سنی سنائی بات کو مطلب فارورڈ کرنا ایک احمق کی نشانی میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہی شخص بات کرے جو جانتا ہے، جو چیز کو مکمل طور پہ سمجھ لے۔ آپ میرے چینل کو اگر مسلسل آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سعودی عربیہ کے حوالے سے کافی نالج ملے گا۔ پھر آپ اس پہ بات کرنے، اس کو فارورڈ کریں، میری ویڈیوز کو فارورڈ کریں تاکہ کچھ غلط فہمی نہ ہو۔ پھر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ کچھ بھائی اولڈ ویڈیوز دیکھ کر کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی یہ آپ نے اس میں کہا تھا۔ بھائی قوانین میں اپڈیٹ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پرانی ویڈیوز ویلڈ نہیں رہ جاتی۔ جو اس طرح کے معاملات میں کچھ ویلڈ رہتی ہیں، کچھ چینج ہو جاتی ہیں، تو اتنی فرصت تو اب میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں جو چینجنگ ہو جائے تو مجھے پرانی ویڈیو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈیلیٹ کروں، یہ معذرت کے ساتھ میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے لیٹسٹ اس کے حوالے سے معلومات دیکھ لینی ہے، کیونکہ جو بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے میں لیٹسٹ ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آج تک کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ 1 جنوری 2025 سے قوانین میں مزید ترمیم ہونے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، آج تک کی بات کر رہا ہوں، تو آج تک سند امر سے بچیں۔ سند امر ویلڈ ہے، کسی جگہ ختم نہیں ہوئی، اس پہ لینگویج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بے شک اردو میں کیوں نہ لکھا ہو، ہندی میں لکھا ہو، عربی میں لکھا ہو، انگلش میں ہو، کسی بھی لینگویج میں وہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بے شک آپ اس لینگویج کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لیکن سند امر پہ سائن بسمہ اگر آپ کا ہے تو وہ ویلڈ ہے۔ ڈینجر صورتحال ہے، ایک نفاذ نئی ہمارے ایپ متعارف ہوئی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کافی عرصے سے۔ اب جو نفاذ سے وہ مطلب تصدیق لی جاتی ہے کہ یہ 100% آپ کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ کوڈ دے دیتے ہیں نفاذ کا، تو نفاذ سے بھی سند امر اب جاری ہوتی ہے، تو وہ بھی مسئلہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے بچنا ہے، نفاذ کا کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیں جب تک آپ کو اس پہ مکمل طور پہ ٹرسٹ نہ ہو۔ کچھ بھائیوں کو کمپنیز کے رولز پتہ ہی نہیں ہوتے، قوانین اپنی حد معلوم ہی نہیں ہوتی، وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا احتجاج یا گروپ بندی کرنا منع ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھا کریں ہمیشہ سے۔ آپ یہاں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، یہاں کے قوانین کے حوالے سے کسی بھی چیز پہ تنقید آپ نہیں کر سکتے۔ جو رول بنے ہیں، جو نظام بنا ہے، جو سسٹم بنا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، دیٹس اٹ۔ اگر یہ نظام آپ کو پسند نہیں تو آپ اپنی کنٹری میں جان لے جائیں، یہاں نہیں رک سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہاں رہنا ہے تو اسی رول کے مطابق، اسی قوانین کو فالو کرتے ہوئے آپ نے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہماری کنٹری جمہوریت ہے، فریڈم ہے، یہاں پہ کنگڈم سسٹم ہے، تو یہاں پہ آپ ان کے پابند ہیں۔ اب یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں نئے ویزے پہ واپس آنے کا، یا آپ کی کمپنی آپ پر کب تک کیس کر سکتی ہے۔ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی دونوں طرف جرم ہے، آپ کریں تو بھی جرم، اگر آپ کی کمپنی کرتی ہے تو بھی جرم۔ آرٹیکل 80 اور 81 پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میری کانٹریکٹ میں تو لکھا ہے کہ میں اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں، وہ آرٹیکل 80 اور 81 دونوں طرف ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اطلاق دونوں طرف ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق مخصوص حالات میں ہوگا۔ یہ چھوٹی موٹی بات پہ آپ کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے۔ اور سیلریز پہ جب آپ کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو عدالت میں جاتے ہیں نا آپ، مطلب اگر آپ کی 3 سیلری سے زیادہ یا 3 سیلری کمپنی کی طرف پینڈنگ ہے تو آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا باہر مکتب عمل کے باہر جو سعودی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری خدمات کے لیے آپ کو پتا ہے میرا رجسٹریشن ٹیم سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، 1 سال کی رجسٹریشن ہے 100 ریال پر ایئر کے حساب سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے معاملات ہم خود ہی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر دوسرے معاملات میں جانا چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ لیگل ہے۔ کافی لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، آپ میرا یوٹیوب چینل ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سامنے آپ کے جوائن بٹن آ رہا ہے،
آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری انفارمیشن آ جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ یا کچھ ابہام نہ رکھیں کہ یہ انلیگل کام ہے، اللہ معاف کرے تو ایسا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری اب جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چھٹی گئے، آپ کا کانٹریکٹ باقی ہے، ظاہری بات ہے کمپنی کا حق باقی ہے پھر آپ کی طرف ایک طرح سے، یعنی کمپنی نے آپ کو چھٹی بھیجا کہ آپ واپس آئیں، اب آپ جاتے ہیں نہیں واپس آتے. رول کے حساب سے آپ نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں چھٹی کو ایکسپائر ہونے کے بعد 1 مہینے بعد، جب آپ کا ایبسینٹ فرام ورک شو ہو جائے سسٹم میں. جب آپ چیک کرتے ہیں مکتب عمل کی ویب سائٹ پہ بیانات پہ جا کے استلام بیانات پہ، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں متغیب العمل آ گیا. تو یہ متغیب العمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کمپنی نے آپ کا حروف دے دیا، نہیں، وہ یہ ہوا کہ آپ واپس ڈیوٹی پہ نہیں تو آئے اس لیے. یہ وہ والا متغیب العمل نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نئے ویزے پہ واپس آ سکتے ہیں. لیکن اب پرانا کانٹریکٹ چونکہ باقی ہے، اگر آپ کی کمپنی آپ کے خلاف کارروائی کرنا چاہے تو وہ آپ کے پرانے اقامہ نمبر سے ہی آپ کے اوپر کیس دائر کرے گی کہ بھائی اس کا ہمارے ساتھ یہ کانٹریکٹ تھا، یہ باقی ہے، اتنا یہ پیسہ بنتا ہے. اب آپ سعودی عربیہ انٹر ہوں گے، اپنا ابشر وغیرہ بنائیں گے، اس پہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی چیز شو نہیں ہوگی پرانے اقامے والی. ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی تک یہ تحریصات موجود نہیں ہیں. اب اس میں ہوگا کیا، اگر آپ کی کفیل چھٹی لگانا چاہتا ہے، فائنل ایگزٹ جاری کرنا چاہتا ہے تو ایون وہ بھی لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، وہاں سے آپ آؤٹ ہونے لگیں گے، تو وہاں پہ آپ کو جوازات حکام روک لیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، لہذا آپ اس مسئلے کو کلیئر کر کے ہی واپس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تلوار کب تک لٹکتی رہے گی ہمارے سر پہ؟ تو یہ تلوار آپ کے سر پہ لٹکتی رہے گی 1 سال تک. ٹھیک ہے جی. 1 سال بعد اگر کفیل کیس کرتا ہے آپ کے اوپر تو اس کی ویلیو نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے جی، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، سنا جائے گا، لیکن آپ بتا دیں گے کہ بھائی یہ سارا ہمارا یہ معاملہ تھا، اس طرح تھا، اور یہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں واپس اس کے پاس آنا چاہتا تھا، یہ مسئلہ مسائل پیش آیا تھا، یہ اس لیے میں واپس نہیں آ سکا. میں نے اس کو نئے ویزے کی ریکویسٹ کی تھی. آرگیومنٹ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آرگیومنٹ کے اوپر ہی فیصلہ ہونا ہے. نوعیت کیس کی ایک ہی ہوگی لیکن فیصلے ڈفرنٹ ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آرگیومنٹ. کیونکہ اگر آپ اچھے آرگیومنٹ دیں گے، ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، تو کورٹ آپ کی طرف مدعو ہوگا. خاص طور پہ جن کے بھائیوں کے کانٹریکٹ باقی ہوتے ہیں اور وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں ویلڈ اقامہ میں. ایکسپائری اقامہ پہ کانٹریکٹ کا کوئی دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن جو ویلڈ اقامہ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں 90 ڈیز نوٹس پیریڈ کی عوض، کانٹریکٹ باقی ہے. اب کانٹریکٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں 10,000 15 20,000 جرمانہ دینا پڑے گا. وہ تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. وہ دے کے آپ اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں. آپ وہاں پہ عدالت میں بتائیں گے کہ بھائی یہ ہمارے کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم اس کانٹریکٹ کو اس قیمت کی عوض بریک کر سکتے ہیں. ریمیننگ منتھ کا نہیں بات، یہاں پہ یہ بات ہمارے درمیان میں طے ہے، تو پھر وہ طے کی طرف جانا چاہیے کیس. اگر طے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ریمیننگ منتھ کی سیلریز کے اوپر بات جائے گی، جو کہ بڑا لمبا چکر آپ کو پڑ جائے گا. آ جائیں، جو کہ آپ کو لمبا چکر پڑ جائے گا. اس کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اب میرے خیال میں نے اپنی بات کی وضاحت آپ کو کر دی ہوگی اللہ کے حکم سے، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. لانگ ٹرم کے کانٹریکٹ کبھی نہ کیا کریں. سال کا حد 2 سال کا کانٹریکٹ کریں تاکہ آپ کی جان کمپنی سے چھوٹنے کے چانسز ہوں. یہاں پہ دباؤ کے ویزے پہ لوگ آتے ہیں 5 سال 10 سال کے کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مارکیٹ میں کہ 1 سال بعد آپ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. ہاں 1 سال بعد کچھ لیمٹس اوپن ہوتی ہیں، لیکن کانٹریکٹ کو خلاف ورزی کا نہیں کہا جاتا کہ آپ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کریں. تو یہ جو لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں 1 سال بعد آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے کانٹریکٹ کرو 5 سال کا 10 سال کا، وہ ذمہ داری تھوڑی لیں گے کل کو آپ کے اوپر. میں اپنی نیوز، اپنی انفارمیشن کو اون کرنے کے لیے آپ کے سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں موجود ہوں. ہر شہر میں ہم نے وزٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. ہم وزٹ کرتے ہیں، ہمارے دوست بھائی ہمیں پیار دینے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں. تو میں اپنی خبر کو اون کرنے کے لیے جاتا ہوں. یعنی کہ میرا سٹیز میں نے بلکہ اناؤنس کیا ہو کہ اگر آپ بھی کچھ بھائی ہمیں مل کے بلانا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جہاں پہ آپ کہیں گے ہم آئیں گے، فری آف کاسٹ آئیں گے، جہاں پہ آپ چاہیں گے. میں چاہتا ہوں کیونکہ کچھ باتیں ویڈیو پہ نہیں کی جا سکتی، وہ میں براہ راست آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بہت سی ایسی معلومات ہے، بہت سی ایسی وضاحتیں ہیں جو ویڈیوز کے ذریعے نہیں کی جا سکتی مکمل طور پہ. وہ میٹنگ کے ذریعے ایک دوسرے سے مل کے کی جا سکتی ہیں، کال پہ کی جا سکتی ہیں، ویسے کی جا سکتی ہیں، لیکن شاید آن سکرین نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ریاض سیزن بھی چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہرحال آپ سے ایک میٹ اپ کا جو سسٹم ہے وہ جاری رہے گا. اللہ کے حکم سے گائے بگائے ہم آپ سے کہیں نہ کہیں ملتے رہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انفارمیشن کی ایسے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بھرپور
قسم کی انٹرٹینمنٹ لا رہی ہے، آپ کے لیے انعامات کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن کچھ دنوں بعد انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔